اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دنیاوی زندگی میں زیب و آرائش کی ان چیزوں کی طرف حیرت اور تعجب سے نہ دیکھا کریں۔ وہ چیزیں جو ہم نے کافروں اور دنیا داروں کے بعض طبقات کو عارضی لطف اندوز ہونے کے لیے اور زندگی بسر کرنے کے لیے دے دی ہیں۔ پھر فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِي، محبوب ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ یہ دنیا کی زیب و آرائش کی عارضی چیزیں انہیں دیکھ کر اس فتنے میں مبتلا کر کے ہم انہیں آزمانا چاہتے۔ پھر آگے فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسری طرف جو کچھ ہم نے آپ کے لیے سنبھال کے رکھا ہے، وہ جو آخرت کا رزق ہے، جو آخرت میں آپ کو عطا کیا جانے والا ہے، محبوب وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے۔ اب یہ آیت کریمہ کے ذیل میں امام ابن جریر الطبری اپنی تفسیر الطبری میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ احکام عطا فرمائے۔ بیسیکلی یہ تعلیمات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا کیے جا رہے۔ اب امام طبری اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میرے محبوب اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے لا تنظر الی ما جعلنا لدرباء هؤلاء المعرضین، فرمایا کہ میرے محبوب وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات سے منہ پھیر چکے ہیں اور ان جیسے دیگر لوگ جو دنیاوی زندگی کی آرائش میں، آلائش میں، زیب و زینت میں اور شادابی میں گم ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں اس لیے عطا کر رکھی ہے تاکہ وہ اس فتنے میں آزمائے جائیں۔ اور پھر فرمایا میرے محبوب ان لوگوں کی طرف مت دھیان دیا کریں کیونکہ ان کا مقدر دنیا ہے اور آپ کے لیے کچھ اور ہے۔ پھر آگے امام طبری نے اس کے ذیل میں مزید فرمایا کہ محبوب لِنَفْتِنَهُمْ فِي، ان کو تو ہم اس فتنے میں مبتلا کریں گے جسے دنیا کی زیب و زینت میں مبتلا کر دیا، سمجھ لیں انہیں اس فتنے میں بھی مبتلا کیا جائے گا۔ دوسری طرف فرمایا لِنَخْتَبِرَهُمْ فِي مَا مَتَّعْنَاهُمْ بِهِ مِنْ ذَلِكَ وَنَبْتَلِيهِمْ، وہ فرماتے ہیں امام طبری کہ اللہ رب العزت اس لیے مبتلا کر رہا ہے تاکہ انہیں اس زیب و زینت میں آزما سکے جو ہم نے اسے مہیا کر رکھی ہے، فرمایا، اور وہ فتنے میں مبتلا ہوں تاکہ انہیں فتنے میں آزمایا جا سکے۔ دوسری طرف امام طبری فرماتے ہیں اس سے دوسری مراد یہ کہ وَرِزْقُ رَبِّكَ الَّذِي وَعَدَكَ أَن يَرْزُقَكَهُ فِي الْآخِرَةِ حَتَّى تَرْضَىٰ، محبوب دوسری طرف وہ جو رزق ہے جو آپ کے لیے عطا کیا ہے، دوسرے لفظوں میں جو آپ کی نسبت سے جڑتے چلے جائیں گے ہم انہیں بھی عطا کرتے چلے جائیں گے، جو دنیا سے نظر ہٹا کر صرف آخرت کی طرف مائل ہو جائیں گے تو وہ رزق کے دروازے ہم ان پر کھولتے چلے جائیں گے۔ پھر یہاں فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے فَإِنَّ ذَلِكَ فَانٍ زَائِلٌ وَغَرُورٌ وَخَدَعٌ تَدْمَحِلُ، فرمایا کہ محبوب یعنی مراد یہ ہے کہ محبوب آپ ان دنیا داروں کو بتا دیں
کہ جس عیش پرستی کو، زیب و زینت کو، دنیا داری کو، جاہ و منصب کو، دنیا کی آلائش کو، دنیا کی اٹریکشن کو جو تم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو، فرمایا یہ تو فانی ہے، یہ تو ختم ہونے والی ہے، یہ تو مزمحل یعنی زائل ہونے والی ہے، یہ غرور ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سب کچھ ختم ہونے والا۔ پھر فرمایا کہ وہ جو آخرت کا ثواب ہے، جو اجر ہے، جو آپ کے لیے چھپا کے رکھا ہے اور آپ کی کملی مبارک کے سائے میں جڑ کر رہنے والوں کے لیے بچا کے رکھا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اب یہاں پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کے تحت اللہ رب العزت نے جو دو چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دنیا اور وما فیہا کے ساتھ جوڑا تو ان کے لیے فتنہ مقدر ہے، اور جن کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ان سے نظر ہٹا لیا کریں، دھیان مت کیا کریں اور متعجب ہو کر ان کی دنیا کو مت دیکھا کریں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے عقبہ ہے، ان کے لیے آخرت ہے، ان کے لیے انعام ہے، اکرام ہے اور خدا کی بارگاہ کی عطا اور خیرات۔ اب یہاں اسی موقع پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مضمون کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے چند الفاظ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے فرمایا اے ابو ہریرہ کہ مجھ سے ان کلمات کی تعلیم لے لو، یا خود حاصل کر لو، یا اس کو سکھا دو جو اس پہ عمل پیرا ہو سکے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ میں حاضر ہوں، مجھے فرمائیں کہ وہ کلمات کیا ہیں کہ میں یاد کر سکوں، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا سکوں اور عمل پیرا ہو سکوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ اپنے دست اقدس میں لے لیا، اور پھر چلتے چلتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما رہے تھے، فرماتے ہیں وہ 5 چیزیں مجھ سے سیکھ لو، اور ان میں سے پہلی چیز یہ ہے، فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، فرمایا حرام کردہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا کرو تاکہ تم عبادت گزار بن جاؤ، تاکہ تم عبادت گزار بندہ بن جاؤ۔ پھر فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، ہم غنائے نفس کی طرف چل رہے ہیں۔ فرمایا کہ اپنے حق میں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا شروع کر دو، اپنے حق میں اللہ کی جو تقسیم ہے اس پر راضی رہنا شروع کر دو تو سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ فرمایا غنائے نفس کیا ہے، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ فرمایا جو اللہ رب العزت نے رزق کی شکل میں جو تقسیم کی ہے، جو عمل کی شکل میں تقسیم کی ہے، جو جمال کی شکل میں کی ہے، جو اعمال کی شکل میں کی ہے، جو معاملات کی شکل میں کی ہے، اور جو جمال کی شکل میں کی ہے، اور جو علم میں، عمل میں، برتری میں، عظمت میں، شرف میں جو اللہ نے تقسیم کی ہے، اور اس تقسیم کے مطابق جو تمہیں نصیب ملا ہے، اس نصیب پر تم راضی رہنا شروع کر دو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم اغنى الناس، تو سب سے غنی ترین بندے بن جاؤ گے۔ اے ابو ہریرہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور پھر اپنے پڑوسی کے ساتھ
حسن سلوک کرنا سیکھ لو تاکہ مومن بن جاؤ۔ پھر فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، فرمایا کہ جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی کچھ لوگوں کے لیے پسند کرنا شروع کر دو تو مسلم بھی بن جاؤ گے۔ فرمایا مومن وہ ہے جو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، فرمایا پیش آؤ گے تو سب سے بڑھ کر مومن بن جاؤ گے۔ پھر فرمایا اگر لوگوں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرو گے جو اپنے لیے کرتے ہو تو فرمایا مسلمان بھی بن جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا خدا کی تقسیم پہ راضی رہا کرو گے تو پھر غنائے نفس کے مالک بھی بن جاؤ گے، پھر مستغنی بھی ہو جاؤ گے، استغنا بھی مل جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ پھر تم اپنے دل کے امیر بھی ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا وَلَا تُقْصِرْ الضَّاحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّاحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، فرمایا اور کثرت کے ساتھ مت ہنسا کرو کیونکہ کثرت کے ساتھ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے 5 نصیحتیں فرمائی، فرمایا خود بھی سیکھ لو اور جو ان پر عمل کر سکے اسے بھی سکھاتے چلے جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہاں 2 چیزیں سمجھ آئیں، ایک اللہ کی عطا پر قناعت کرنا سیکھ لو، اور دوسرا جو رزق تمہارے لیے اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس پہ راضی رہنا سیکھ لو۔ یہ 2 چیزیں مل جائیں گی تو دل کا استغنا اور دل کا غنا نصیب ہو جائے گا۔ اب ترمذی شریف کی حدیث ہے، اسی کی ذیل میں عرض کر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا، جس کے راوی ہیں عبید اللہ بن محسن ختمی، فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم، اے صحابیوں تم میں سے جس نے اس حال میں صبح کی، غنائے نفس کیا ہے، جس نے اس حال میں صبح کی کہ آمنن فی سربہ، کہ وہ اپنے گھر میں یا اپنے خاندان میں یا اپنے قبیلے میں پرامن تھا، اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھر میں، خاندان میں، اہل و عیال میں پرامن تھا، امن والا تھا، معافن فی جسدہ، اور اس کا جسم تندرست تھا۔ پھر فرمایا وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، جب آنکھ کھولی تو پتہ چلا پورے دن کی روزی بھی اس کے پاس تھی۔ اب غور سے اس مضمون کو سمجھیں، آنکھ کھولی پتہ چلا کہ امن والے گھر میں تھا، امن کے گہوارے میں تھا، امن کی آغوش میں تھا، امن والوں کے درمیان میں رہ رہا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ ہاں اس کا جسم بھی سلامت تھا اور پھر پورے دن کی روزی بھی اس کے پاس تھی۔ پھر فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، فرمایا وہ شخص یہ مقام پا گیا کہ گویا ساری دنیا سمیٹ کر اللہ نے اسے دے دی ہو۔ بس اس سے بڑھ کر استغنائے نفس اور کچھ نہیں ہوتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس پر کوئی راضی ہو گیا، اس کیفیت پر کوئی راضی ہو گیا، سمجھ لو کہ وہ بے نیاز ہو گیا۔ اس کیفیت پر کوئی راضی ہو گیا، سمجھ لو اسے استغنا نصیب ہو گیا۔ اس کیفیت پر کوئی راضی ہو گیا، سمجھ لو وہ دل کا امیر ہو گیا، اس کی حسرت ختم ہو گئی۔ اسی بات پر اللہ رب العزت نے فرمایا علی سبیل التنزل، میرے محبوب اپنی امت کو فرما دیجئے، آپ کو تو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ سب کچھ تو آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو سکھا رہا ہوں۔ فرمایا محبوب بتا یہ رہا ہوں کہ دنیا والوں کے مال اور دولت کو دیکھ کر حسرت کی نگاہ سے مت دیکھا کرو، اگر دیکھو کہ پرامن ہے، امن والوں کی صحبت میں ہو۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے امن والے کون ہیں اور صحبت کیا ہے؟ فرمایا جن کو امان نصیب ہو گیا ہو دنیا میں اور آخرت میں، وہ امن والے ہیں۔ اور پھر امن وہی دے سکتا ہے جس کی دکان میں امن کا سودا بھی ہو،
تو صوفیہ کون ہوتے ہیں، کاملین کون ہوتے ہیں، اتقیاء کون ہوتے ہیں، ابرار کون ہوتے ہیں، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ قادریہ سے جڑے ہوئے کون ہوتے ہیں کہ دنیا تماشے میں لگی ہو اور وہ اللہ والوں کے در پر ایک روٹی لے کر سکون سے بادشاہوں کی طرح سو رہے ہوں۔ وہ غنی ہے کہ ادھر مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوں پر سکون نہ ہو، ادھر جاہو منصب کے ڈھیر لگے ہوں مگر دل میں سکون نہ ہو، ادھر مال بھی ہو، پیسہ بھی ہو، دنیا بھی ہو، وہ معافی بھی ہو، پھر اولاد بھی ہو، پھر کاروبار بھی ہو، پھر رزق کی کشادگی بھی ہو اور مال کی ریل پھیل بھی ہو مگر دل میں سکون اور چین نہ ہو۔ اب یہ تو فرمایا یہ دل کا، میں آگے ایک اور روایت بیان کرنے لگا ہوں، سب کچھ ہو مگر امن نہ ہو تو وہ مستغنی نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو جسم تندرست نہ ہو تو مستغنی نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو اور ایک دن کی روزی ہو اور رہ ایسا رہا ہو جیسے بادشاہ وقت بنا دیا گیا ہو، وہ مومن ہوتا ہے، وہ صوفی ہوتا ہے، وہی پرسکون ہوتا ہے، اور وہی حضور قدوۃ الاولیاء کی بارگاہ سے جڑ جائے تو وہ سلسلہ قادریہ میں ان کا مرید حقیقی